باوقار اہل سنت، محترم سامعین حضرات، مقدس خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ پھر سے میں آپ کی بارگاہ تک محبت بھری انداز میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، بگردابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ راتو پستی، بہک کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم، آپ حضرات کو جو شعر اچھا لگے تو اس پہ آپ آمین کہیں۔ قادریم یا نعرہ غوث اعظم می زنم، خطب عالم احمد رضا خان می ظلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت طیبہ، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں تعلیم کو اپناؤ، تعلیم کے پیچھے جاؤ، اور یقیناً پوری دنیا آج تعلیم کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور یقیناً انسان تعلیم حاصل اگر کرے گا تو قسم خدا کی تعلیم ہی کے ذریعے میں انسان دنیا کے اندر طرح طرح کی ترقیاں حاصل کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی، اے لوگوں پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کیا کرو؟ پڑھو۔ دنیا کا سائنس یہ نہیں کہتی ہے پہلے، بعد میں کہہ رہی ہے، آج کہہ رہی ہے لوگوں پڑھائی کرو، آگے بڑھو، ترقی ملے گی۔ لیکن مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سائنس کہتی ہے، دنیا والے کہتے ہیں، لیکن جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا، اقرأ باسم ربک الذی، اے لوگوں پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، قابل مبارک کے بعد ہیں محمد شمشیر عالم صاحب قبلہ، اپنے اہلیہ کی چہلم شریف کے موقع پر یہ محفل میلاد، جلسہ محفل میلاد منعقد کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا مرحومہ مغفورہ سیب النساء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات، دنیا کا کوئی بھی انسان اس میں اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ آج دیکھیے انسان کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، بھائی کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، دادا دادی کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں، موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی شے ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول بی ٹیسٹ ڈائی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، اور دوسری مقام پہ رب فرماتا ہے کہ کیا انسان مسلمان جب دنیا سے چلے جاتا ہے
تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے مردہ رہتا ہے؟ کیا ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے؟ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مرحومہ سیب النساء، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ایمان والا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے ذریعے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والا مسلمان کہ دل میں رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، قرآن کی محبت ہوگی، کلمہ طیبہ زندہ ہوگا، قسم خدا کی وہ مرنے والا میت مرتا نہیں ہے، برباد نہیں ہوتا ہے، بلکہ سوال و جواب کے بعد صبح قیامت تک وہ زندہ رہتا ہے۔ حضرات دعا کریں، آج مرحومہ مغفورہ سیب النساء ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص جنت میں ایک مقام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محفل میلاد منایا ہے آپ لوگوں نے، مبارکباد کے لائق ہیں۔ یہ محفل میلاد کیا ہے؟ یہ محفل میلاد آج صرف سنی صحیح العقیدہ چشتیہ سلسلہ کے ماننے والے یا مخدوم بہاری کا کوئی غلام محفل میلاد کر رہا ہے تو صرف ہماری سنت نہیں ہے، بلکہ محفل میلاد کرنا خود خدا کی سنت ہے، اور انبیاء کرام کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا یہ میرے خدا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان جل رہے ہیں، عاشق مچل رہے ہیں، شیطان جل رہے ہیں، عاشق مچل رہے ہیں، ہم نے خوشی منائی، ہم نے خوشی منائی، عیدوں کی عید آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب میں بات کروں گا حدود کے اندر۔ حضرات جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ کیا ہوتا ہے آپ غور کریں۔ مسلمانوں آج لوگ یہ کہتے ہیں محفل میلاد منانا گناہ ہے، محفل میلاد منانا غلط ہے، صحابہ کرام نے کیا منایا تھا؟ تو حضرات محترم ان کہنے والوں سے کہو کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، لو لکا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام عصر حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ، امام عصر حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد طوبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم میں سمجھا کر کے بات اپنی آگے بڑھاؤں گا۔ حضرات محترم آپ لوگوں نے محفل میلاد منایا، خوش نصیب ہے آپ، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں پوری دنیا کا سروے کر لیجیے آپ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا محفل میلاد کیا ہے، ذکر رسول کیا ہے، غوث اعظم کا تذکرہ کیا ہے، غریب نواز کا تذکرہ کیا ہے، جلسہ غریب نواز کیا ہے، یہ چہلم شریف کیا ہے۔ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد منائے گا، جو اپنے گھروں میں محفل میلاد منعقد کرے گا، وہ شخص بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کون فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اور یہ صدیق اکبر کون ہے؟ یہ صدیق اکبر میرے نبی کا سسر بھی ہے اور میرے نبی کا دوست بھی ہے۔ کون ہے؟ نبی کا سسر بھی ہے اور دوست بھی ہے، وہ فرماتے ہیں، اور وہ صدیق اکبر فرماتے ہیں جن کے سجدے، جن کی نمازیں، جن کے سجود آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ ہے، وہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔
حضرات محترم دعا کریں آپ، مولا موت سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا کوئی سائنسداں ہو جائے، چاہے انڈیا کا کوئی وگیان ہو جائے، موت سے کسی کو رستگاری ہے نہیں ہے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں چوٹی بھی تڑپا دے اندھیری قبر میں ہم کو، سانپ بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں، اہل سنت کے بینر تلے علماء کی موجودگی میں مسلمانوں جو کام ہمارا نہیں ہے وہ کام ہم نہ کریں۔ شراب پینا یہ شیطان کا کام ہے، شراب پی کے بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا یہ شیطان کا کام ہے۔ مسلمانوں مسلمان تو کبھی بھی شراب نہیں پی سکتا ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں صدائے توحید، صدائے خدا بند قدوس لگائی جاتی ہے، کانوں میں پکارا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از گریٹ، اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرات محترم جو مسلمان کلمہ پڑھے گا جس زبان سے اور کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، there is no God except Allah and Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان کہے خدا کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو شخص اپنی زبان سے کلمہ پڑھے، رب کی تعریف کرے، مصطفیٰ کو نبی مانے، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو اختیار کرے، کیا وہ شخص اپنی زبان سے شراب پیے گا؟ مسلمانوں عہد کریں، توبہ کریں، ہم زندگی اس طرح سے گزاریں گے جس طرح میرے نبی نے زندگی گزارا تھا، جس طرح میرے نبی کے صحابیوں نے زندگی گزارا تھا۔ حضرات محترم موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب یہ بھی سنیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا، مرنے والا مٹ گیا، مٹتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے آپ مسلمانوں، مرنے والا کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اگر مرنے والا مٹ جائے گا تو بروز قیامت پر زندہ کیسے ہوگا؟ مرنے والا مر جائے گا تو بروز قیامت زندہ ہوگا کیسے ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے بندو، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اسی مٹی سے تم کو ہم نے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تم کو پھرائیں گے اور اسی مٹی سے بروز قیامت تمہیں زندہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ سبحان حضرات محترم مرنے والا مر جاتا ہے، تمام لوگ اس میت کو دولہا بنا کر کے، کیا بنا کر کے؟ دولہا بنا کر کے، عطر لگا کر کے، کفن پہنا کر کے، چادر مبارک کے اندر جس میں یاسین شریف لکھا رہتا ہے، آیت الکرسی لکھی رہتی ہے، اس کے سائے میں ہم میت کو لے جاتے ہیں۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ مسجد میں لے جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد جب قبرستان داخل ہوتے ہیں، اب میں صرف سیف النساء کی بات نہیں کروں گا اور مرحومین جو مرنے والے ان گنت ہے، بے شمار ہے۔ بھٹا بستی قبرستان کے اندر مجھے بتائیے، کوئی کاؤنٹنگ کر کے بتا سکتا ہے کتنے مردے لیٹے ہیں؟ بے شمار، جس کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔
مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کی پیدائش اور میرے مصطفیٰ کی ادب و احترام یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس نے میرے نبی کو نبی نہیں مانا، جس نے میرے نبی کو اپنے بھائی کی طرح کہا، قسم خدا کی بروز قیامت اللہ اس کے رسول اس کے طرف اپنا چہرہ رحمت کبھی نہیں پھیریں گے۔ سنیو، جہاں رہو میرے مصطفیٰ کی سنتیں ادا کرتے رہو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ میرے نبی اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے، قسم خدا کی کسی بھی انسان کو انسانیت کا درجہ نہیں ملتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش سے پہلے بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے، میرے نبی نے کہا، اے لوگوں، یہ بیٹیاں گارنے کی چیز نہیں ہے، یہ بیٹیاں سینے سے لگانے کی چیز ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے، قسم خدا کی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیں، بیٹیاں آپ کے گھروں میں ہیں تو بیٹیوں سے محبت کیجئے، بیٹیوں کو گلے سے لگائیے، کیونکہ بیٹیوں سے محبت کرنا، گلے لگانا کسی کی سنت نہیں ہے بلکہ تاجدار مدینہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہوتی ہے، ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہوتی ہے، ارے بیٹیاں بھی گھروں کو اجالا کرتی ہے، بیٹیاں بھی گھروں کو اجالا کرتی ہے۔ ایک ساتھ ہے جس کو بیٹی کہا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتوں کو پلٹا کر کے کیا کیا رشتہ دیا، کبھی اس بیٹی کو ماں کا درجہ دیتا ہے، کبھی اس بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیتا ہے، کبھی اس بیٹی کو خالہ کا درجہ دیتا ہے، کبھی اس بیٹی کو نانی کا درجہ دیتا ہے، کبھی اس بیٹی کو دادی کا درجہ دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی بیٹیوں سے، ماؤں سے، لڑکیوں سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ سے میرے مصطفیٰ ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہ فاطمہ کون ہے مسلمانوں جانتے ہیں؟ اور میں عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اگر گزارتے ہو تو قسم خدا کی آج کے فحش جو بدفعلی لڑکیاں ہیں اس کی طرح زندگی مت گزارو، کیونکہ آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، شادیاں کسی کے یہاں ہوتی ہے تو قسم خدا کی شیطان کا کام کیا جاتا ہے، اور شیطان کا کام ہی نہیں بلکہ مقدس لڑکیوں کو اپنے محفلوں میں نچایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مسلمان کا فعل نہیں ہے۔ لوگ اگر سوچتے ہیں کہ میں طوائفوں کو اپنے شادیوں میں ڈانس کرا کر کے، رقص کرا کر کے میں اپنا نام اونچا کروں گا، تو یاد رکھیے اس کا نام اونچا نہیں ہوگا بلکہ شیطانوں میں اس کا نام شمار کیا جائے گا، کیونکہ ناچ کروانے سے، شیطان کا کام کرنے سے آپ کا کام یا آپ کا نام نہیں ہوگا، نام اس وقت خدا کے سامنے ہوگا جب سنت مصطفیٰ آپ ادا کریں گے۔ حضرات محترم، مجھ سے بہتر عالم دین جن کی خدمت اہل سنت والجماعت پر تقریباً 35 سال سے ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی، خطیب و امام مسجد طوبہ ابھی ابھی تشریف لائے۔ علماء کرام کے چہرے کو دیکھیے آپ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے علماء کا چہرہ دیکھا گویا کہ اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ اور دعا کریں آپ کہ آج ہم جس طرح محفل میلاد منائے ہیں، غوث اعظم کی سنت ادا کر رہے ہیں، غریب نواز کی سنتیں ادا کر رہے ہیں، مخدوم بہاری کی سنتیں ادا کر رہے ہیں، پروردگارہ اسی طرح بروز قیامت بھی ان اولیاء کے سائے کرم میں ہمیں قبر سے زندہ فرما دے۔ حضرات محترم، میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، بس اپنا فعل اچھا کرو،
آج شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا گناہ عظیم ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص مغرب کی کلچر کو اپنائے، جو شخص یہودی کی کلچر کو اپنائے گا، قسم خدا کی بروز قیامت وہ انسان کی شکل میں نہیں بلکہ بندروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعا کریں مولا مرحومہ مغفورہ سیب النساء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آئیے کچھ منٹ میں آپ حضرات سے لوں گا۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کونین کے دلہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، دکھ ہو کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھے، کسی کی زبان خاموش نہ رہے، کیونکہ درود شریف کا عمل ایسا عمل ہے ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آپ بابا سے بلند حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ادب میں بات کروں گا حدود کے اندر، ادب میں بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر شامل ہے درود کے اندر، نبی کا ذکر شامل ہے درود کے اندر۔ اور جو لوگ محفل میلاد سجاتے ہیں، جو لوگ محفل میلاد سجاتے ہیں، ارے حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر، سبحان اللہ، سبحان حلال اللہ، خون ہے ان کے وجود کے اندر۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے Please concentrate your mind, my topic which is select from the Holy Quran. Allah state in the Holy Quran, read of your Lord who is the creator of you. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگو پڑھو اپنے رب کی نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حضرات آج مسلمان 2021 کے اندر سوچتے ہیں، چاہے کسی بھی میڈیم کا بچہ ہو، اگر کوئی پرنسپل ہے، کوئی سر ہے اردو میڈیم کا، مراٹھی میڈیم کا، بنگالی میڈیم کا، کسی بھی میڈیم کا بڑا شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور پڑھتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک میسیج دینا چاہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ جنہوں نے انگریزے کو اس دیش سے بھگایا تھا، گاندھی جی کے ساتھ اس دیش کو آزاد کرایا تھا، اس پاک پوتر سپوت کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس ہندوستان کا سب سے پہلا ایجوکیشن آف منسٹر جس کو کہا جاتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ ان کا پیغام تھا پورے ہندوستان والوں کے لیے، اے لوگوں تعلیم حاصل کرو۔ آج ہم کہتے ہیں تعلیم حاصل کریں، سائنس کا کہتی ہے تعلیم حاصل کریں، پرنسپل کہتی ہے تعلیم حاصل کریں، لیکن مسلمانوں اپنی تاریخ کو آپ بھول چکے ہیں۔ 2021 کے اندر سائنس کہتی ہے تعلیم حاصل کرو، مگر رب کا قرآن آج نہیں کئی سو سال پہلے کہہ دیا ہے اقرأ باسم ربک الذی، اے مسلمانوں اپنے رب کے نام سے پڑھو اور تعلیم حاصل کرو۔ Any person cannot get to success without education. ابوالکلام آزاد کہتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کہیں گے کہ سیاسی بات ہو رہی ہے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ یہ سیاسی محفل ہے، مگر مسلمانوں ایک پیغام دینا ہے کہ آج ہماری فیصد 100 کے اندر 9 سے 11 ہے ایجوکیشن کے معاملے میں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھائے، خود پڑھیں، خاندان کے تمام بچوں کو پڑھائے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں اے لوگوں پڑھو، اگر ترقی چاہتے ہو تو پڑھو ورنہ پھر مر جاؤ، پڑھو گے نہیں تو مر جاؤ۔ اور یقیناً ہے اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے
دین کی بھی تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا بھی حاصل کرو، دین بھی حاصل کرو۔ حضرات محترم، اگر ہم دین بھی حاصل کریں گے، دنیا بھی حاصل کریں گے، قسم خدا کی اگر ہمارا بچہ بھٹا بستی قبرستان میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے صرف سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ لے، یاسین شریف پڑھ لے، علماء فرماتے ہیں اس بچے کے تلاوت کے صدقے و طفیل میں اس کے والدین کے اوپر سے عذاب دوزخ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، وقت ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ میسیج کے ساتھ، یہ پیغام کے ساتھ، مسلمانوں بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھو اور معاشرے کو اچھا بناؤ۔ اور جو میں نے کہا شیطانی فحل، شیطانی کام اپنے شادیوں میں، شادی کیا ہے؟ سنت رسول ہے، شادی سنت رسول ہے، سنت علی ہے، سنت فاطمہ ہے، مگر اس شادی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ توبہ کریں، عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی شیطان کا کام نہیں کریں گے۔ اپنے شادیوں میں اگر کریں گے تو ہم محفل میلاد کریں گے، ہم اولیاء کرام کا ذکر کریں گے۔ حضرات محترم، بس میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد ایک جاندار شاندار نایاب خطاب آپ کو امام عصر حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ سے سماعت کر دی ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، سن کر یہ دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔